اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل قباء کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور ان کی بنیادی خوبی کیا تھی کہ وہ قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے۔ جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک دو دعائیں ہیں، ان کی اہمیت سے واقفیت۔ یہ صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کبھی ہم ایسا کام بلا شعور کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور تقریباً موجودہ حالات کے مطابق ہمارے ہاں جو بھی بھائی قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ پانی سے استنجا کرتا ہے، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات اس لحاظ سے آئی ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل قباء کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، یعنی وصف پر، ان کے عمل پر رب تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ مرد لوگ ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ اچھی طرح طہارت حاصل کریں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تھوڑی سی نیت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی معمول کی زندگی میں بہت سے ایسے اچھے کام کر جاتے ہیں، لیکن ان اچھے اعمال اور افعال میں نیت نہیں ہوتی۔ بس تھوڑی سی نیت کا استحضار کر لیا جائے تو وہ آپ کی عبادت بن جائے گی۔ تو یہ بھی عبادت بن سکتا ہے عمل، کہ ہم ایک خوبصورت عمل کو یعنی بجا لائیں اور جس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے، ضرورت بھی پوری اور ثواب بھی ملے گا۔ محترم سامعین، نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کی خدمت میں صرف میں سلام سے پہلے کچھ دعائیں ہیں وہ رکھتا ہوں، اور یقیناً جو موجودہ صورتحال ہے بڑی کٹھن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیں عموماً یاد نہیں ہیں، بہت کٹھن مسئلے حل کر لیتے ہیں، بڑی بڑی قانونی دستاویزات جو ہوتی ہیں، قانونی شکیں، اور اپنے فیلڈ سے متعلقہ بڑی بڑی مشکل جو ٹرم ہوتی ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بات شوق اور رغبت کی ہے، اور بالخصوص جبکہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی سعادت اور فوائد و ثمرات بھی اس میں پنہاں ہیں۔ تو نماز کی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے باقاعدہ پڑھنے سے ہمیں یقیناً جن مشکلات کا سامنا ہے نا وہ بھی دور ہو سکتی ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی تلافی کی بھی ضمانت ہے۔ ایک دعا ہے وہ آپ یاد کر لیں، آپ کو سیکھنی چاہیے، پہلے بھی علماء کرام سے سنتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی ہے، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے نا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ یہ دعا پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے۔ جن کو یاد نہیں ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، اور پھر اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس دعا میں اختیار نہیں ہے کہ پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، باقیوں میں اختیار ہے، اس کا حکم ہے وہ 4 چیزوں سے لازماً پناہ مانگے۔ وہ پہلی کون سی ہے؟ اللہم انی، صحیح مسلم کے الفاظ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے، عذاب قبر برحق ہے اور جہنم کوئی یہ مخفی چیز نہیں، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللہ ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما۔ یہ جو نت نئے آئے روز مختلف مسائل اور پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، نت نئی مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دل لگی سے اللہ سے اس طرح ملتجی ہوں اور دعائیں کریں تو ہماری یہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک زندگی کے فتنوں میں سے ایک مہنگائی کا بھی فتنہ ہے، اور بھی بہت سی مصیبتیں ہیں۔ اللہ زندگی میں پیش آنے والے جو آزمائش، فتنے، مصیبتیں ہیں ان سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور موت کے فتنے،
موت کے وقت ایسی شدت کے انسان اسلام سے منحرف ہو جائے، اس کا جو خاتمہ ہے وہ برائی پہ ہو، نعوذ باللہ ایسی مثالیں معاشرے میں ملتی ہیں، بلکہ گویا کہ اس میں اس درجہ دعا ہے کہ اللہ میرا جو خاتمہ ہے نا وہ حسن پہ، حسن خاتمہ ہو، اچھی موت آئے۔ اور پھر وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور دجال کے فتنے سے بھی اللہ محفوظ رہا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ بڑی جامع دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اور اسی طرح ایک اور دعائیں بہت ہیں۔ اللہم انی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی، اللہم انی، فرمایا اللہ علمنی، اللہ کے رسول ہمیں کوئی دعا سکھائیں، علمنی دعان ادبی فی صلاتی، نماز میں مانگا کرو، تو فرمایا ابو بکر یہ دعا پڑھا کرو رضی اللہ عنہ ارضا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ مظالم ڈھائے ہیں، بہت ظلم کی ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو بخشنے والی صرف تیری ہستی اور ذات ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو خصوصی اپنی بخشش سے مجھے معاف فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ میرے بھائیو یہ دعا بھی آپ کو رفتہ رفتہ یاد کر لینی چاہیے۔ اور ایک اور دعا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان فرما، نماز میں یہ ٹھیک ہے، نماز کے اندر یہ چھوٹی سی دعا بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل بعد، اللہ جتنے بھی میں نے برے عمل کیے نا ان کے شر سے محفوظ فرما، ان کے برے نتائج سے محفوظ فرما۔ کتنی جامع دعا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں اپنی جو ہماری یہ جو زندگی بیت رہی ہے، اپنی پروفیشنل لائف میں ہم جو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے بہت برے کام ہو جاتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ جو مجھ سے برائی یا اعمال کی برائی سرزدی، اس کی میں نحوست اور شر سے بچتا ہوں، اور جو ابھی تک کیے نہیں ہیں ان کی بھی معصیت اور شر سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ تو یہ بڑی اچھی دعائیں ہیں۔ تو آپ احباب کی خدمت میں یہی گزارشات ہیں، یہی بنیادی گزارش ہے کہ آپ ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنی دل و دماغ میں بٹھائیں اور سنت کے مطابق ان کو پڑھا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔